میں ایک چیज़ بتانا چاہتا ہوں، کل ہم نے جو عربک کلاس سٹارٹ کی تھی وہ ہم نے تھوڑا سا گرامر بیسکس پہ کی تھی، ٹھیک ہے؟ ہم اس چیز کو آج سے لائک پیچھے چھوڑ رہے ہیں، مطلب اس چیز کو ہم کینسل کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک نیو سلیبس نکالا ہے۔ ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں ناگپور کے، ٹھیک ہے؟ وہ لینگویجز میں بہت مہارت رکھتے ہیں، اور ان کا ایک سلیبس ہے میرے پاس۔ انہوں نے ہمارے یزدان اکیڈمی کے اندر ایک ایک دو لیکچرز بھی لیے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا بہت اچھا سلیبس ہے عربک سیکھنے کا، مطلب گرامر کا نہیں لیکن عربک سمجھنے کا۔ یعنی کہ جب ہم قرآن، اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ جو قرآن ہے، قرآن جب آپ پڑھو گے تو آپ کو قرآن سمجھ آئے گی، صرف اتنا۔ تو یہ بہت ہی آسان سلیبس بنایا انہوں نے، بہت ہی زیادہ سالوں کی محنت کر کے۔ تو ہم اسی سلیبس پہ ہم جو عربک ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میرے پاس ان کا پی ڈی ایف بھی ہے، انہوں نے یہ لائک یہ جو بنایا ہے، تو یہ ہم اپنے سٹائل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ان کے سلیبس کے تھرو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو اس طرح سے سمجھائیں گے کہ آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ بھی آئیں، اور آپ کو بور بھی نہ ہو، مشکل بھی نہ لگے، اور آسانی سے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اور اس چیز کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور یہ چیز آپ کو آج ہی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو جو ہمارے سر ہیں، عادل سر، تو سر آپ یو دیر، عادل بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ یسان بھائی نے بتایا کہ ہم نے جو لیسن پڑھا تھا، تو ظاہر ہے وہ اس کا بیسک تھا، اور ہم شروع سے جو ہے اس کو لے کر چل رہے تھے، جس میں پھر اس کے اقسام بھی آتے ہیں، اسم، فعل، حرف، ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، اور جس کو سیکھنے میں ہمیں مزید وقت بھی لگ سکتا تھا۔ اور اس کے لیے کیونکہ ہمیں پھر یہ اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ تاکہ یہاں پہ عربک بہت اچھے سے بولنا آ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ہمارا جو سلیبس ہے، یعنی جو ہمارا یہ والا جو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو لیسن شروع کرنے والے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن مجید ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے لگے گا، اور آپ بڑی اچھے سے جو ہے قرآن کی جو عربک ہے، جو ہم قرآن کی سورت پڑھتے ہیں یا آیتیں پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ بڑی آسانی سے ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ آ کے ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھتے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وہ بیٹھتا چلا جائے گا، آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ۔ تو یزدان بھائی آپ کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ شروع کریں؟ جی جی بالکل، اور ایک چیز میں اور ایک سب کو بتانا چاہتا ہوں گائز، اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو عربک شروع سے نہیں سکھایا جا رہا۔ یہ چیز آپ اپنے دماغ سے، ذہن سے نکال دیجئے گا اگر کسی کو ایسا لگے۔ عربک آپ کو زیرو سے ہی سکھایا جا رہا ہے، بس بالکل سلیبس تھوڑا بالکل سا ایڈوانس طریقے والا ہے، آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جس طرح سے جو ایک ٹریڈیشنل ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، جس طرح سے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یا پھر سب جگہوں پہ جو ٹریڈیشنل ایک طریقہ ہوتا ہے ایجوکیشن دینے کا، میرا وہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس چیز کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ میرا طریقہ بہت ہی الگ ہے، اور یہی چیز میں نے عادل بھائی سے بھی بات کری کل، ٹھیک ہے؟ ہم دونوں نے مل کے جی جی بالکل چیز کے بالکل اوپر اس چیز کے اوپر ڈسکشن کیا، اور ہمارا مقصد صرف اتنا ہے، اس کلاس کا مقصد ہے کہ آپ کو جو قرآن جو ہے وہ پڑھنی آ جائے، ٹھیک ہے؟ پڑھنی آ جائے پلس سمجھنی آ جائے۔ تو عادل بھائی جو ہیں یہاں پہ، وہ اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، اور وہ آپ کو بہت اچھے سے سکھائیں گے، پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، اور آپ کو اچھے سے گائیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ چیز کی بالکل ٹینشن نہ لیں، اور میں بس ایک چیز آپ سے چاہتا ہوں، آپ سب سے، کہ ہر روز یہ 2 بجے کلاس ہوتی ہے۔ آپ کو ٹیلی گرام کا لنک، اور ہمارا یزدان اکیڈمی کا جو میں سب جگہ پہ زوم کا لنک نہیں ڈال سکتا ہوں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے نا کہ مجھے 10 جگہوں پہ لنک ڈالنا پڑتا ہے، زوم لنک۔ کبھی انسٹاگرام کے چینل کے گروپ میں، پھر واٹس ایپ کے چینل کے گروپ میں، پھر ٹیلی گرام کے گروپ میں، پھر میرے پرسنل گروپس میں۔ مطلب یہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ چیز ہر روز، کیونکہ یہ ڈیلی ہونے والا ہے۔ تو میں اس چیز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، ایک کی جگہ 2 جگہ پہ، ایک تو ہے ٹیلی گرام اور ایک ہے واٹس ایپ چینل۔ تو کیا آپ سب لوگ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ چینل کو جوائن کر لیں، یا ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیں، اور وہاں پہ ہر روز لنک آئے گا، اور وہاں سے آپ یہ کلاس جوائن کریں؟ کیا یہ آپ میرے لیے کر سکتے ہیں اتنا سا؟
ہماری آسانی کے لیے. کیا یہ پاسبل ہے آپ سب کے لیے؟ چلیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو ابھی ایک سیکنڈ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ میں، اگر آپ کوئی انسٹاگرام چینل پہ ایڈڈ ہے تو میں آپ سب کو وہاں پہ اس کلاس کے بعد ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ چینل کا لنک شیئر کر دوں گا. تو بس آپ سے گزارش اتنی رہے گی کہ آپ وہ لنک سے جوائن کر لیجئے گا. سو دیٹ کیا ہوگا، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر ڈیلی ہم اسی ایک جگہ پہ زوم کا لنک بھیجیں گے اور وہاں سے آپ جوائن کر لینا یہ کلاس کو. دیٹس اٹ، ہو گیا اپنا کام. ٹھیک ہے. تو اور ہاں، آپ کسی کو بھی لے کے آ سکتے ہو، کوئی بھی. اس کے لیے 1 روپے آپ سے مانگا نہیں جائے گا کبھی بھی. اور آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، کوئی ڈونیشن نہیں لی جائے گی. کبھی یہ نہیں بولا جائے گا آپ یہ مدد کرو ہماری، وہ مدد کرو، ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. نہ، 1 روپیہ کیا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے مجھے آپ سے. میں بس آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ، یہ فری کی چیز ہے تو اس کی قدر کرو. ٹھیک ہے. تو اگر یہ فری میں مل رہی ہے آپ کو چیز تو اس کی قدر کرو. آپ جس مرضی کو لے کے آنا چاہتے ہو اس مرضی کو لے کے آؤ، مجھے کوئی دقت نہیں ہے. اوکے. چلیے. جی بھائی، ابھی ہم سٹارٹ کر تو سکتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں اب جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سی سمپل سی چیزیں سیکھیں گے، اور وہ ہم صرف 2 لفظوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ. پہلا جو لفظ ہے جو آپ کو معلومات ہوگی، آپ کو پتا ہو اس بارے میں، وہ ہے پیش. یعنی کہ جو جن سے ہم دو پیش ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم تنوین کہتے ہیں. تو اس کو ہم انشاءاللہ پہلے سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ لفظ کو بولنا سیکھیں گے جس میں ان کا ساؤنڈ آتا ہے، یعنی کہ ان بولنا آتا ہے نا، ان بولیں گے. اور اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے ہاذا. یعنی ہاذا نہیں ہے، ہاذا. تو ہاذا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، ہے نا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاذا کا یہ. تو ان دونوں لفظ پہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور بڑی آسانی سے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی آئے گا. تو ہم شروع کرتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کو بھی پتا ہوگی کہ جو ان، جس میں ان اور ان کی آواز آتی ہے تو وہ تنوین ہوتی ہے. اور ہم تنوین کے بارے میں بالکل ڈیٹیل میں نہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم صرف جو ہے ان کا جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں. بس کردہ یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ دہرانا ہے، یعنی آپ کو میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. جیسے میں جو الفاظ بولوں گا وہ آپ کو میرے ساتھ اسی طرح سے، آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ سن رہے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے. جیسے میں بولوں گا اور وہی آپ کو، وہی الفاظ کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. تو آپ کو صرف نوٹس کرنا ہے کہ ان کا ساؤنڈ آپ کو آبزرو کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علم. تو پہلے میں بولوں گا جیسے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آپ کو میرے ساتھ یہ دہرانا ہے. پہلے ہم سلولی دہرائیں گے، اس کے بعد پھر نارمل دہرائیں گے. ٹھیک ہے، نارمل بولیں گے، ریپیٹ کریں گے. تو میں بولوں گا اللہ مالکن، اللہ مالکن. جی اب یہ آپ کو دہرانا ہے، آپ دہرائیے. جی پھر سے میں ایک بار اور بولوں گا اللہ مالکن. اس کا مطلب ہے، اس کی جو میننگ ہے وہ ہے اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. اللہ مالکن. اللہ مالک ہے. بڑی ایزی سے آپ کو، اسی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اب ہم جو ہے وہ اس کا دوسرا جو جملہ ہے، یعنی دوسرا اگزامپل یہ ہے کہ میں بولوں گا رسول، اور آپ کو میرے ساتھ دہرانا ہے رسول. جی پھر سے ایک بار اور دہرائیے، مجھے امید ہے کہ آپ دہرا رہے ہوں گے. رسول، رسول. اس کا مطلب ہے رسول ہے. اب اسی طرح ہم دوسرا جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے نبی. جی ریپیٹ کریے پھر سے نبی. پھر سے ایک بار اور ریپیٹ کریے نبی. اب اس کے بعد جو ہے ہم یہ دہرائیں گے. اب ہم نے جو ہے وہ شخصیت کے نام، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دہرایا تھا، یعنی کہ اس میں ہم نے تنوین کا استعمال کیا، جیسے کہ پیش لگایا. تو اس لیے اب آگے ہم جو ہے وہ کتابن پڑھیں گے. کتابن، کتابن. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیں صرف غور و فکر جو کرنا ہے وہ ان پر غور کرنا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ میں لاسٹ میں اب آپ سے یہ پوچھوں گا، جو یہ میں نے ابھی دہرائے ہیں، یعنی جس میں ہم نے
میں نے عربی میں پڑھا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کو بتایا، یعنی جو اس میں میننگ لکھی ہے. اب آپ سے میں ان کا ترجمہ بولوں گا، اور آپ کو اس کا مجھے جو ہے وہ چیٹ میں بتانا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو اس کا یعنی عربی دورانی ہے اور اس کا میں ترجمہ بتاؤں. ایک چیز ہم کر لیتے ہیں، مطلب ایک فارمولا ہے، وہ ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں سو دیٹ سب کو یہ والی چیز تھوڑا زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اور میں آپ سب کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں گائز ریگارڈنگ جو ابھی سر بتا رہے تھے ریگارڈنگ دا تنوین. ٹھیک ہے، یہ سمپل لینگویج میں یاد رکھیے. ٹھیک ہے، بہت آسان لینگویج کہ جب عربک کے کسی لفظ کے آخر میں دو پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اینڈنگ میں ہمیں عام طور پر ان کی آواز سنائی دیتی ہے. آپ سب نے اس چیز کو غور کیا ہے یا نہیں کیا ہے کہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ ان اس طرح سے دیتی ہے. کبھی غور کیے؟ کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے یا کسی عربی کو بولتے ہوئے یا ان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ابھی جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے تو یہ اسی ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ ابھی آپ کو اس کا کمپلیکیٹڈ رول، یہ ڈیفینیشن یاد نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے ہم کل بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ورڈز کو یاد کر رہے تھے تو وہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کا بہت ہی آسان ایک ایزی فارمولا ہے. بس ایک فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دو پیش یعنی کہ ان ساؤنڈ. دو پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان ساؤنڈ. بتاؤ، جلدی بتاؤ کمنٹ سیکشن میں، دو پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو پیش کا مطلب ہوتا ہے ان کا ساؤنڈ. دو پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا ساؤنڈ. اب میں ایک لفظ بولوں گا، آپ میرے بعد ریپیٹ کریں گے، پہلے سلولی پھر نارمل سپیڈ سے. ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ سر نے بولا اللہ مالک، اور اس کے بعد ان، اللہ مالکن. عادل سر میں صحیح بول رہا ہوں؟ اللہ مالکن، جی جی جی. اللہ مالکن، ہے نا؟ اب یہ ریپیٹ بالکل کرتے رہیں تو ٹھیک ہے. اب ایک بار اور اللہ مالکن آپ بولیں. ٹھیک ہے، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی؟ بالکل، یعنی آپ کو جو ہے غور و فکر کرنا ہے، وہ ان پہ دھیان دینا ہے. جیسے کریکٹ. کہ یزدان بھائی نے بھی بتایا، آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ یعنی ان پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہر ورڈ پہ آپ کو دیکھو ان کا ساؤنڈ سنائی دے رہا ہے نا، تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے. جیسے صرف اللہ مالکن. ہاں، اور صرف لاسٹ جو ساؤنڈ ہے نا، جو لاسٹ ساؤنڈ ہے ان کا، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. یعنی کہ مالکن، یعنی لفظ کے اینڈ میں ان کی ساؤنڈ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بس اگر آپ کے دماغ میں یہ فارمولا فٹ ہو گیا، جیسے ہم نورانی قاعدہ میں ہمیں کچھ فارمولاز ہم لائک، اب جیسے کہ میں ابھی میرے چھوٹے بھائی بہن کو سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، حروف مدہ سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں ان کو فارمولاز جس طرح سے ٹریڈیشن وے میں سکھائے جاتے ہیں ویسے نہیں سکھاتا ہوں، میں تھوڑا سا الگ وے میں سکھاتا ہوں. تو یہی چیز میں آپ سب کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فارمولاز ہیں صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ دو پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے. جلدی بتاؤ کمنٹ سیکشن میں، بتائیے دو پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان، بس ان کا ساؤنڈ. دو پیش کا مطلب ہوتا ہے ان کا ساؤنڈ، دیٹس اٹ. ابھی اس کے بعد ہم عادل بھائی، ہم یہ جو پریکٹس ہے یعنی کہ جی اللہ مالکن رسول نبی، مطلب یہ ہم پریکٹس کر سکتے ہیں ود دا ٹھیک ٹھیک. ٹرانسلیشن. جی. ٹھیک. اب ایک بار میں ہم جو ہے وہ جو ہم نے ابھی لفظ پڑھے ہیں، جو ورڈ ہم نے پڑھے ہیں، اس ساروں کو ایک ساتھ دہرائیں گے انشاءاللہ. اور آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا. اور اس پہ آپ کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، وہ کرنا ہے ان پہ، یعنی غور و فکر کرنا ہے ان پہ. دھیان دینا ہے کہ آپ کو دیکھو ہر ورڈ کے بعد جو ہے وہ ان سنائی دے رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے جیسے آ رہا ہے. جیسے ابھی ہم بولیں گے شروع میں، جیسے کہ ابھی ازدان بھائی نے بھی آپ کو سمجھایا ہے نا، اللہ مالک ان آ رہا ہے یہاں پر، اللہ مالک کن. تو اللہ مالک کن پڑھا جائے گا، تو آپ کہیے اللہ مالک کن. اس کا مطلب ہے اللہ مالک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح رسول، رسول
हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ हेलो। पर देखिए, रसूल है, नबीयुन, आगे अ, देखें, नबी है, आदिल भाई, आदिल भाई आपकी आवाज़ कट गई। आप इंटरनेट आप किताबुन। हेलो। जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। अभी आ रही है आपकी आवाज़, एक्चुअली आवाज़ कट गई थी आपकी। ओके ओके ओके, यहाँ पर एक्चुअल में एक्चुअली क्या है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना, मौसम की वजह से, इस वजह से। ओके ओके, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ सकते हैं, पॉसिबल है आपके लिए? जी 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 जी, बिल्कुल। आप आ जाइए नेटवर्क में। हाँ, इसलिए अभी मैं आ गया हूँ, इसलिए आ रही होगी ना आपको, आवाज आ रही है, सबको आ रही है, सुनाई दे रही है मेरी हाँ, आवाज या नहीं? कट कट के आ रही है थोड़ी सी। तो थोड़ा सा अच्छा, आप कट ऐसी कट के आ जगह पे रही है। बैठ जाइए जहाँ पे इंटरनेट हो ना आपका। ओके ओके ओके, वेट। एंड गाइस, उनका मतलब होता है। ठीक है, ये जैसे कि अल्लाह मालिकुन, अल्लाह मालिक है। रसूलुन, यानी कि रसूल हैं। समझ आ गया ना उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब क्या होता है बताइए। अगर कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, उसके पीछे अगर दो पेश होगा यानी कि उन होगा, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होता है। यानी कि अगर किसी को बोला जाएगा सपोज नबीयुन, यानी कि नबी है। रसूलुन, यानी कि रसूल हैं। अल्लाहु मालिकुन, यानी कि अल्लाह मालिक है। समझ हो गया? मालिक अच्छे से है, समझ आ गया बिल्कुल। सबको? आवाज? नहीं भाई, आवाज आपकी कट रही है जी बहुत अजान ज्यादा। भाई, अब आ रही है आवाज? हद से अभी ज्यादा कट रही कट है? रही है। हद से ज्यादा कट रही है। लेकिन बाकी सबको क्लियर हुआ ना ये चीज गाइस? लाइक रिगार्डिंग दिस, आपने दो पेश अच्छे से समझ गए ना? अगर आप ये चीज समझ गए ना, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर आप इतनी सी बात अच्छे से समझ गए और आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर खंजर जैसे बात घुस गई, तो आपके लिए अरबी का एक स्टेप आप बहुत आगे चले जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है? क्या है जी, हमारा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आ रही है। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी हमने जो दोहराया, और माशाअल्लाह ताला सभी के समझ में आ गया है, जैसा कि नजर आ रहा है कि चैट सेक्शन में। अब हम आगे के जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो आगे का जो अल्फाज है हमारे, वो है हाजा। हाजा जो वर्ड है, वो इसलिए इस्तेमाल होता है ये के लिए, जैसे हम किसी भी चीज को बोलें, यानी कि ये लड़का है, ये घर है ना, ये के इसलिए इस्तेमाल होता है हाजा। अरबिक में हाजा जो बोला जाता है, वो बोला जाता है ये के लिए, कि जैसे मैं हम कहें कि ये लड़का है, ये घर है ना, ये खाना खा रहा है, ये यानी जो ये इस्तेमाल होता है, आपको समझ में आ गया होगा, हाजा यानी ये। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला दोहराएंगे, हाजा को, जैसे कि हाजा के साथ, और हम इसको आप समझ लें कि नाउन है, इन नाम है हाजा। तो अब जो है हम इसको इसके साथ बाकी चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जैसे मेरे साथ आप दोहराइएगा, यानी रिपीट करिएगा। हाजा मस्जिद, हाजा मस्जिद, हाजा मस्जिद। जी, बहुत अच्छे। एक बार और दोहराइए, और आप मुझे चैट में भी बता सकते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाजा मस्जिद, हाजा नहीं है, इस पे गौर करिएगा, हाजा नहीं है, जा नहीं है, जाल है, जाल। हाजा मस्जिद। अब अगर हम उन लगाते हैं, हाजा मस्जिदुन, तो ये मस्जिद है। इसी तरह हाजा इमाम, हाजा इमाम, ये भी दोहराइए, मेरे साथ दोहराइए आप। हाजा इमाम, बहुत अच्छी। हाजा इमाम। अब अगर हम इसके साथ जो ऊपर अभी हमने जो पढ़ा, हमने जो सीखा है, यानी कि उनकी आवाज निकालना, यानी तनवीन पेश सीखा है, उसको हम आगे लगाएंगे, तो हाजा इमामुन,
تو یہ امام ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ امام ہے. ہاذا. اب اس کے بعد جو تھرڈ ایگزامپل ہے وہ یہ ہے، ہاذا خطیب. پڑھیے. ہاذا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک بار آپ بتا دیجیے. آپ سب محمد کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی محمد جی کیا جی. نام ہے؟ محمد کامران. سمجھ نہیں آ رہا محمد کامران، آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ آپ اسپیسیفک تو بتائیے، کیا سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ کیونکہ جی جی آ، اب جیسے کہ ہم نے جی جی ماشاء اللہ سبھی کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ نے بتایا بھی ازدان بھائی نے کہ محمد کامران بھائی ہیں، وہ بتائیں، ریزن بتائیں کہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کلیئر کریں گے. سر ہم بھی ابھی کلیئر. ایڈ، اچھا ابھی ابھی ایڈ ہوئے ہو تو کہاں سے سمجھ اوکے آئے گا اوکے. بھائی؟ حد ہے یار، مذاق آلموسٹ کر رہے ماشاء ہو؟ اللہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، بہت ایزیلی ہے، بہت سمپل سے ورڈ ہے، بہت زیادہ. آپ نے یہ ہر جگہ پر آپ نے بولا بھی ہوگا، دیکھو نا، رسول اللہم علیکم، ہم یہ آلموسٹ بولتے رہتے ہیں، ہماری زبانوں پہ یہ جملے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہاذا آپ نے بھی سنا ہوگا، قرآن میں بھی سنا ہوگا، لیکن آپ میں سے کئی لوگوں نے نہیں بھی سنا ہوگا، تو آج ان کو پتہ چل گیا اس بارے میں کہ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. تو ہم جب بولیں گے ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہاذا امام، یہ امام ہے، اور ان لگائیں گے تو یہ امام ہے، پورا وہ بن جائے گا جملہ، جو کہ میں آپ سے ابھی بعد میں پوچھوں گا آگے. اسی طرح ہاذا خطیب. خطیب جو ہوتا ہے، خطیب کسے کہتے ہیں آپ میں سے پتا ہے کسی کو؟ آپ کوئی بتا سکتا ہے خطیب؟ خطیب کا مطلب بتا سکتا ہے؟ اپنے مائنڈ سے بتائیں آپ مجھے. نہیں بتائیں، کسی کو اگر معلوم ہو بتائیں. جی جی بتائیے. خود جی کچھ نے بتایا اس میں. خطاب کرنے والا، بالکل، ویری گڈ، بہت اچھے. خطیب کا مطلب ہوتا ہے خطاب کرنے والا، یعنی خطبہ دینے والا، ہے نا؟ تقریر یعنی بیان کرنے والا، خطاب کرنے والا. تو ہاذا خطیب، یعنی یہ خطیب ہے، یعنی خطبہ دینے والا ہے، خطاب کرنے والا ہے. اسی طرح جو ہمارا لاسٹ کا جو ایگزامپل ہے، جو ہمارا وہ ہے، یہ الفاظ ہمارا جو لاسٹ کا رہ گیا ہے وہ یہ ہے، ہاذا بیت. ہاذا بیت. بیت کا مطلب ہے گھر، یہ گھر ہے. ہاذا بیت. آپ کو دہراتے رہنا ہے، جیسے جیسے میں بار بار بول رہا ہوں تو اسی طرح آپ کو میرے ساتھ بھی ریپیٹ کرنا ہے، تبھی یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ پائے گا اور آپ کو بولنا بھی آ پائے گا. ہاں، بس فرق یہ رہے کہ ہم جب نیکسٹ کلاس کریں گے تو اس میں ہم مخارج پہ بھی انشاءاللہ تعالی کام کریں گے، تاکہ ہمارے جو بولنے کے جو ادائیگی ہے، حرفوں کی ادائیگی، وہ درست ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سے حاجہ بول دیتے ہیں، حاجہ بول دیتے ہیں، ہے نا؟ تو حاجہ بھی نہیں ہے وہ، حاضہ بھی نہیں ہے وہ، ہے حاضہ. یعنی ہمارے جو دو دانت ہیں اس میں زبان کو ٹچ کرنا ہے، یعنی حاضہ بیتن. لیکن ابھی غور و فکر آپ کو صرف اس پہ اتنا نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی، کیونکہ ٹاپک ہمارا وہ نہیں ہے. لہٰذا ابھی صرف آپ کو غور و فکر اس پہ کرنا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں، یعنی حاضہ کا مطلب کیا ہے، اور اس کا جو بن رہا ہے، یعنی تو وہ کیا بن رہا ہے. اچھا حاضہ حاضہ، یہ بیتن. یہ زال ہے یا دال کے بعد جو زال آتا ہے وہ ہے نا؟ ہاں، دال کے بعد جو زال آتا ہے نا، ہاں ہاں. یہ وہ ہے حاضہ ہاضا. لاسٹ میں. اچھا اچھا ہاضا. اوکے اوکے اوکے. جی جی. گاٹ اٹ گاٹ اٹ. حاضہ. ٹھیک ہے، حاضہ بیتن. تو آپ نے الحمدللہ، یہ آپ نے میرے ساتھ اپنے جو ہے وہ، ہم نے دونوں جملوں کو بہت اچھے سے اور دہرایا ہے اور بہت اچھے سے پڑھا ہے. اب میں ایسا کروں گا، اگر آپ، میں ایک ایک کر کے، آپ مجھے چیٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں، میں ایک ایک کر کے پوچھوں گا. اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور صرف میں آپ کو اس کا ترجمہ بولوں گا، اور آپ نے عربی میں، یعنی اس میں رومن میں آپ چاہے تو مجھے بتا سکتے ہیں اس میں چیٹ سیکشن میں، تو میں اس کا ترجمہ بھی بولوں گا اور اس کی عربی بھی بولوں گا، آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک بار ٹرائی کرتے ہیں. تو چلیے، سب سے پہلے ہم جو ہے وہ، ہم نے جو اوپر کا سب سے پہلے لیسن شروع کیا تھا، یعنی 2 پیج پہ ہم نے پریکٹس کی ہے، تو اس پریکٹس کو انشاءاللہ تعالی ہم دہراتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ آپ اس کو سمجھ پائے ہیں کہ نہیں آ پائے. تو میں اس کا ترجمہ بولتا ہوں، جیسے اللہ مالک ہے، تو اس کا عربی میں کیا ہوگا بتائیں؟ اللہ مالک ہے.
ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اب اسی طرح سے نبی ہے، اس کا بتائیں، نبی ہے، نبی، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ چلیے اب نیکسٹ تھرڈ ایگزامپل پہ چلتے ہیں۔ رسول، رسول، میں اس کا عربی پڑھ رہا ہوں، آپ اس کا مجھے وہ بتائیے، رسول تو آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے رسول بولا ہے تو آپ اس کا مجھے وہ بتائیں، ٹرانسلیٹ۔ رسول ہے، ہاں، ویری گڈ، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ اس اب آگے کے چلتے ہیں۔ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد، بہت خوب، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ اب اسی طرح سے ہم جو ہمارا دوسرا جملہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی دہرانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا، بہت سمپل سا تھا، بہت ایزی تھا، اور اس کے لیے آپ کو آگے کا سبق دیا جائے گا انشاءاللہ، تو آپ اس کو بنا کے لائیے گا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ اب ہم جو ہے وہ جو ہم نے دوسرا والا جو ہمارا الفاظ ہیں، یعنی ہاذا، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ ہاذا کو دہرائیں گے، اور ہاذا کا جو ہے میں ٹرانسلیٹ بولوں گا، ٹرانسلیشن، اور آپ کو اس کا عربک بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، بہت خوب، ماشاء اللہ، ہاذا مسجد، بہت خوب، بہت خوب۔ اب نیکسٹ، نیکسٹ ایگزامپل، یہ امام ہے، یہ امام ہے، ہاذا امام، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اب اسی طرح تھرڈ ایگزامپل میں دوں گا، یہ خطیب ہے، ہاذا خطیب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اب نیکسٹ، لیے لاسٹ ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، ہاذا کتاب، بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ دو الفاظ، یہ پہلا تو آپ کو پتہ ہی تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچپن میں سب نے قاعدہ پڑھا ہوتا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، اتنا تو سب کو پتہ ہے نا، سمپل سی بات ہے۔ بس ہمیں جو فوکس کرنا تھا، جیسے کہ یزدان بھائی نے بھی آپ کو سمجھایا کہ ان پہ ہمیں فوکس کرنا تھا، جو ان کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے نا، اس پہ وہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہر ورڈ کے ساتھ ان لگائے، جیسے کہ کل بھی میں بول رہا تھا، آپ نے جب دیکھا ہوگا، وہ نوٹس کیا ہوگا کہ ضمتن فتحتن، ہے نا، ان لگ رہا تھا، ضمتن فتحتن، اسی طرح سے آج ہم نے اسی کو ٹرائی کیا ہے کہ ان کا ساؤنڈ اللہ مالک، ٹھیک ہے؟ اسی طرح، اور ہاضا کا مطلب بھی آپ کو پتا چل گیا ہے، اب ایک میں آیت پڑھتا ہوں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا، ہاضا من فضل ربی، آپ نے آلموسٹ سنا ہوگا، لوگ گھروں میں بھی لگاتے ہیں، اپنے شاپ میں بھی اس کو لگاتے ہیں، سایات کو، ہاضا من فضل ربی، ہاضا کا مطلب ہو گیا یہ ہے نا، من کا مطلب ہو گیا سے، ہاضا من فضلی، فضل ربی، رب کی، یعنی اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے نا، ہاذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی پوری طرح سے بات کہ ہم قرآن کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ ابھی ہم نے ہاذا سیکھ لیا ہے، اسی طرح سے من ہے، بہت سارے قل ہے، قل کا مطلب کیا ہوتا ہے آلموسٹ آپ میں سے کئی لوگوں کو پتا بھی ہوگا، اور کل کئی کو نہیں بھی پتا ہوگا۔ اسی طرح سے بہت سارے اسی طرح سے گرامر ہے عربک کی، اور اسی طرح سے جتنے بھی ہم لیٹرز ہیں ان کو سیکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی، جس سے ہم ایزیلی قرآن کا ترجمہ اور اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کی عربک ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ترجمے علماؤں نے کیے ہیں، بٹ ہم جب عربی میں بھی پڑھیں گے یا نماز بھی پڑھیں گے تو ہماری نمازوں میں بھی خوشو خضو پیدا ہوگا، کیونکہ ہم
ان آیتوں کو ایزیلی سمجھ پائیں گے جب ہمیں عربی کے یہ ورڈ یاد ہو جائیں گے تو۔ اب آپ کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہے وہ 10 مرتبہ ان کو آپ کو پریکٹس کرنا ہے ان کو، اور آپ اپنے طور پر جو ہے جو بھی آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں، یعنی جس بھی بات پہ جیسے کتابن ہو گیا، اسی طرح سے عربی میں جن جملوں کو کیا کہا جاتا ہے آپ بنا کے لائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح حاضہ جو ہے وہ حاضہ کی بات 5 بار آپ پریکٹس کرنا، جیسے مسجد ہے حاضہ، جیسے حاضہ نبی کہ یہ نبی ہے، اسی طرح سے جو عربی میں آپ کو جملے یاد ہوں وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالی کل تیار کر کے لانا۔ انشاءاللہ پھر ہم کل اس پہ پریکٹس کریں گے اور بھی اچھے لیسن کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ سب کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کل سے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کل سے آپ کو یہ اچھا لگا ہے، سمجھ میں آیا ہے، یا پھر کل والا آپ کو کیا تھا بتائیں آپ۔ مجھے امید ہے، کیونکہ اصل میں ہم نے یہ اس لیے رکھا، یزدان بھائی نے مجھ سے بولا تھا، یزدان بھائی نے بتایا تھا کہ کیونکہ ہماری جو عوام ہے اس میں بعض اچھے جانکار بھی ہیں ماشاء اللہ تعالی، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کو ابھی بالکل، جو بالکل بگنر ہوتے ہیں، جن کو نہیں پتا ہوتا، تو ان کو بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو اسی بارے میں ہماری بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے سبھی کو آلموسٹ سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے جو ہے وہ کلاس کو انشاءاللہ تعالی اپنے کورس کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی طرح دھیرے 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم قرآن کو سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں مزید اضافہ کرے، آپ سب کے اور ہمارے، اور بہتر طریقے سے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آمین۔ تو ابھی ہمارا یہ سیکشن پورا ہو گیا ہے، یزدان بھائی جی اویلیبل ہیں؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سب کو۔ گائز، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بیبی سٹیپس لے رہے ہیں ہر روز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری یہ ہر روز کی ٹریننگ ہے۔ مطلب میں آپ سے ایک چیز کی وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے 1 سے 2 مہینہ کنٹینیو یہ کلاس لے لی تو اللہ کی مدد سے میں آپ کو یہ چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا سمجھ آ جائے گا کہ جو آپ قرآن میں جو پڑھتے ہو اس حساب سے۔ تو یہ چیز آپ اپنا تھوڑا سا دھیان میں رکھ لیجئے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ دیکھو، اگر آپ کو کوئی چیز فری آف کاسٹ مل رہی ہے جس میں آپ کو 1 روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس چیز میں نا قدر نام کی چیز زیرو ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، تو پھر آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا آٹومیٹیکلی ہو جائے گا کہ نہیں، مجھے سیکھنا ہے۔ یہاں پہ فری کی بات نہیں ہے، یہاں پہ بات ہے کہ آپ کو سمجھانے کا طریقہ ایسا سکھایا جائے گا کہ آپ کو اتنا آسانی سے سمجھ آئے گا جیسے آج آیا۔ آپ نے آج 2 بڑی چیزیں سیکھی ہیں، آپ کو یقین بھی نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن جب آپ کہیں پہ پڑھو گے نا قرآن کو، اور جہاں پہ آپ کو ہاذا دکھے گا، جہاں پہ آپ کو ان دکھے گا، تو آپ کو یاد آئے گا، ارے ہاں، ان کا مطلب ہوتا ہے، اور ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ تو پھر آپ کو تھوڑا سا یاد آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، مجھے آج سے پہلے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے آج سے پہلے ایک رتی برابر پتہ نہیں تھا کہ ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مجھے آج ہی پتا چلا اسی کلاس سے، جیسے آپ کو پتا چلا، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر ڈیلی اس چیز پہ تھوڑا سا دھیان دیں گے، اور میں بھی دوں گا اور ہم سب دیں گے، تو ہم سب کا بھلا ہوگا۔ اوکے؟ ابھی ہمارا جو سیکنڈ سیکشن ہے وہ نماز کے اوپر ہوگا، جس کے بارے میں عادل بھائی ہمیں بتائیں گے۔ انشاءاللہ 20 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو 20 منٹ میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے عادل بھائی، ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی جی جی، شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے، ہم جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ کلاس جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نماز کے متعلق، اور جس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہماری نماز درست ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، خشوع خضوع ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے کل کلاس میں جانا تھا، ہے نا، کہ نماز میں خشوع خضوع ہونا کیوں ضروری ہے اور خشوع خضوع کیا ہے۔ تو میں کچھ آپ سے جو ہے وہ سوال کروں گا، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا۔ پہلے میں سوال کرتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی کہ وہ کتنی چیزوں پر ہیں، اور اس میں کتنی چیزوں پر ہیں آپ بتائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔
اب دوسرا سوال آپ سے میں کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیوں ضروری ہے؟ خشوع و خضوع کیوں ضروری ہے؟ بتائیے، کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں ٹھیک سے؟ مجھے بتائیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کیوں ضروری ہے؟ جی جی بتائیے، آپ مجھے بتائیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اوکے۔ اللہ کی رضا، اللہ سے بات کرنے کے لیے، تاکہ نماز کا مقصد کا، ٹھیک ہے، بالکل بالکل، نماز کو بہتر بنانے کے لیے، دل سے، جی 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 ماشاء اللہ، سبھی نے بہتر آ، اپنی، جی 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 ماشاء اللہ، بہتر طریقے سے سب نے بتایا، جی جی جی، روحانیت کے لیے، تقوا، بالکل، اگر ہمارے، جی جی جی، تو نماز کو خوشو خضو، بالکل۔ اچھا مجھے بتائیں کہ نماز جو ہے وہ جلدی کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ نماز ہمیں جلدی کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ جلدی پڑھنے سے نماز میں کیا ہوگا؟ ہوں، جی جی، خوشو خزم ختم ہو جائے گا، غلطی ہوگی، نماز نہیں ہوگی، بالکل، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک صحابی کو کہا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز ٹھیک سے نہیں پڑھی ہے، دوبارہ پڑھو۔ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ کہا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی ہے نا؟ جی جی جی، تو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے اچھے سے کل سمجھ میں آیا۔ تو آج سے ہم شروع کرتے ہیں، دو شرائط اور رہ گئی تھی اس میں، تو انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں وہ دو شرائط اور کیا تھی، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ ہم نے خوشو پہ بھی ڈسکشن کری، اور ہم نے اس پہ بھی ڈسکشن کری کہ آرام سے سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، میننگ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یعنی ہمیں اس کا ترجمہ بھی پتا ہو، ہے نا؟ اس میں بھی خوشو شامل ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سنت پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا، اور اس کے اول وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوستوں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سلو کا امارائی تمونی اسلی، کہ نماز اس طریقے سے پڑھو، اس طریقے پر جس پر تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نماز اپنے والدین جیسی پڑھو، یا اس طریقے سے کہ اپنے بھائی بہن کو دیکھ کر پڑھو، یا تمہارے جو آس پاس پڑوس والے ہیں ان کی جیسے پڑھو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح فرمایا ہے کہ سلو کا مارا تمونی اسلی، نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے مجھے پڑھتے ہوئے جیسے تم نے دیکھا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں، نبی ہیں ہمارے، اور کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہیں؟ لیڈر، اوکے، رول ماڈل، بہت اچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں آپ، کہ کوئی جب کسی چیز، کسی شخص کا فین ہوتا ہے، جیسے کوئی سلمان خان کا فین ہے، تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی سلمان خان کا فین ہے تو وہ کیسا دکھے گا؟ جی جی جی، اس کی طرح دکھے گا، ہاتھ میں بریسلیٹ پہن لے گا، بال اس طرح کے کر لے گا، ہے نا؟ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کسی ڈانسر کا اگر فین ہے تو ظاہر ہے اس کی طرح وہ لباس پہنے گا، اسی طرح جھومتا رہے گا، ڈانس کرے گا، برابر۔ کوئی بزنس مین کا فین ہے تو اسی کی طرح لباس پہنے گا، اسی کی طرح ایٹیٹیوڈ اپنے اندر جو ہے وہ اندر اپنائے گا، کرے گا، بالکل۔ تو اسی طرح سے ہمارے جو آئیڈل ہیں وہ اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے،
کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور دوسرے ہمارے آئیڈل ہیں ابراہیم علیہ السلام. یہ میں کبھی انشاءاللہ آگے لیسن رہے گا ہمارا، تو اس میں سمجھاؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے لیڈر ہمارا یعنی کہ آئیڈل کیوں بنایا. لیکن فی الحال ہمیں نماز کے ٹاپک پہ ہماری بات ہو رہی ہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈل ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھل کر آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لباس پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اپنی زندگی میں بشر کی ہے، جو بھی کام کیے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کی شکل میں وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اسی طرح سے نماز بنیاد اور 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے نماز، جو پلر ہے. اگر وہ درست ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث پیش کری تھی، بتائی تھی، جو کہ حدیث میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ کس کے بارے میں ہوگا بتائیے؟ جی، نماز کے بارے میں ہوگا، ہے نا. سب سے پہلا جو سوال بندے سے ہونا ہے وہ نماز کے بارے میں ہونا ہے. اگر اس کی نماز درست ہوئی تو باقی کے اعمال بھی درست ہوں گے. اب دیکھیں اس میں بہت گہرائی ہے. اگر اس کی نماز درست ہوئی، یعنی خوشو خضو سے ہوئی، سنت کے مطابق ہوئی، پوری طرح سے جیسے پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے نماز ہوئی، تو باقی کے اعمال بھی درست ہوں گے. اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے باقی کے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے. اور اسی وجہ سے ہمیں نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سنت پہ ہے. اب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات یہ بات بھی چلتی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ وہ تو ہمارے علماء ہیں، وہ اس طریقے سے بتاتے ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، وہ اس طریقے سے بتاتے ہیں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، سب ہمارے علماء ہیں، اور سب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے جڑیں؟ بتائیے مجھے آپ چیٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے جڑیں؟ نہیں چاہتا. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ رسول اللہ سے جڑیں، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کو بھی غلط کہیں، ان کو بھی غلط کہیں، اور ایک دوسرے کو ہم یہ کہیں کہ نہیں؟ دیکھو، بات جو ہوگی یا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بنیاد پہ ہوتا ہے نا. کوالٹی اتھارٹی ہے، کوانٹٹی اتھارٹی نہیں ہوتی. اگر تعداد ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے ہمارے لیے. بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے یا بی او ٹی بٹ ہوتا ہے، یہ فیصلہ ڈکشنری کرے گی نہ کہ تعداد کرے گی. اگر ہماری تعداد مثال کے طور پہ ہمارے آبا اجداد سب یہی کہتے آئے ہیں کہ بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے، تو کیا بی اے ٹی بٹ ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں آپ کمنٹ سیکشن میں، کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیونکہ ڈکشنری کیا کہہ رہی ہے کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے، سمپل سی بات ہے. مثال کے طور پہ آج کرسچن کی تعداد سب سے زیادہ ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے کرسچن کی تعداد. تو کیا اس بات پہ ہم یہ مان لیں کہ وہ حق پہ ہیں؟ نہیں نا. جی جی، بالکل نہیں مان سکتے. تو اسی لیے ہمارے لیے جو اتھارٹی ہے وہ ہے کوالٹی، یعنی دلیل ہمارے لیے اتھارٹی ہونی چاہیے. اگر کوئی بات کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کہ اے انسان کسی ایسی چیز کے پیچھے مت چل جس کے بارے میں تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ ہو. یقیناً کان، آنکھ، عقل یعنی دل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ تحقیقات کرے اور دلائل کی بنیاد پہ اس بات کو فالو کرے، نہ کہ یہ کہ یہ بلکہ جھگڑا کرے یا بولے کہ ہمارے علماء تو نہیں، ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، یہ ہمارے علماء نہیں ہیں، یا ہمارے سب ہمارے ہیں اور سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو جو دلائل کی بنیاد پہ بات رکھے گا اس کی بات کو قبول کرا جائے گا. اب جس کی بات اگر مضبوط نہیں ہے، کوئی اگر ضعیف حدیث پیش کر رہا ہے، تو یہ پھر کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے جو ہے سنت پہ بات کری ہے. اس کے بعد پھر ہم کل جو بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بات کریں گے کہ نماز کے لیے کون کون سی شرائط ضروری ہے. نماز یعنی ہم جب شروع کریں گے تو نماز شروع کرنے سے پہلے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ 6 شرائط. ٹھیک ہے، یہ 6 شرائط نماز شروع کرنے سے پہلے، اور جس کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے. ان کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانیں گے.
تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ چالو، اور جس میں لباس کا بھی ہے کہ سطر چھپا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے نجاست نہ ہو، یعنی کہ گندگی لگی نہ ہو، تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں جانیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ۔ آج تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کو بآسانی سے سمجھ میں آئے گا آپ کو انشاءاللہ کہ وقت کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کے لیے جو ہے وہ وقت باندھا ہوا فرض ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا۔ اور نماز اپنے مومنین کے لیے وقت پہ ہے، تاکہ وہ وقت پہ پڑھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی فجر کا شروع نہیں ہوا، فجر کی نماز کو عشاء کے ٹائم پہ پڑھ لیں، عشاء کی نماز کو فجر کے ٹائم پہ پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اسی وقت پہ نماز پڑھی جائے گی۔ اور اپنے وقت سے مراد دوسرا یہ ہے کہ وقت یہ ہے کہ اس کے اول وقت پہ پڑھے۔ مثال کے طور پہ اگر اول وقت 4 بجے ہے، تو آپ 4 بجے پڑھیں، ہے نا۔ اگر آپ 5 بجے پڑھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 4 بجے پڑھتے ہیں تو اس پہ زیادہ نیکی ملے گی۔ یہ حدیث سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ضرور دکھاؤں گا، کیونکہ آپ وقت کم ہے۔ اور اسی طرح سے ہم بات کریں گے اس پہ بھی کہ نیت پہ، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نماز میں جو نیت، یہ کون کر رہا ہے یہ نہ کریں پلیز۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ہم نے جو سنت پہ بات کری ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈل ہیں، اور کوئی بھی علماء ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ سے ہی جوڑنا چاہتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ سے۔ جب بس تحقیق کس سے ہوگی، یعنی فالو کس بات پہ کرا جائے گا، وہ ہوگی دلیل پہ۔ اگر کوئی دلیل دیتا ہے تو آپ اس بات کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ضعیف کا بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ضعیف حدیث کیوں فالو نہیں ہم کر سکتے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتے میرے بھائیوں میری بہنیں، اس وجہ سے آپ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، آپ سن پا رہے ہیں نا؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ مجھے ایک بار بتائیں آپ چیٹ سیکشن میں۔ جی جی۔ تو اصل میں دلیل اس لیے دلیل اس لیے ضروری ہے اور ضعیف اس لیے فالو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ چاند ہے، ہم عید کے لیے چاند کو دیکھتے ہیں نا۔ اب چاند اگر ہمیں نظر ہی نہیں آتا تو کیا ہم عید کر لیتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ یا مثال کے طور پہ روزہ ہم رکھ لیتے ہیں جب تک ہمیں چاند نظر نہیں آئے گا، تو وہ روزہ نہیں رکھتے، ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ شک ہو گیا نا، شک ہو گیا، تو شک والی بات کو ہم فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ اور دوسری بات یہ کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بنا تحقیق کے بیان کر دے۔ اگر آپ کے پاس بالکل آتھینٹک دلیل آ جاتی ہے، یعنی بالکل آتھینٹک حدیث آ جاتی ہے کہ بالکل صحیح ہے، مضبوط ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس کو فالو کرنے میں کیا کوئی کراہت باقی رہ جائے گی؟ کوئی شک باقی رہ جائے گا؟ نہیں رہ سکتا، نہیں رہے گا نا۔ تو اسی وجہ سے ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے، یعنی آتھینٹک دلیل کو۔ تو میں آتھینٹک دلیل کی بنیاد پہ ہی آپ کو انشاءاللہ تعالی نماز کیوں پڑھنی چاہیے، خشوع و خضوع کیوں ضروری ہے، اور تلفظ کیوں ضروری ہے، اور سنت کے مطابق کیوں پڑھنی چاہیے، وقت پر پڑھنی چاہیے، نجاستیں جس میں جو 6 شرائط ہے وہ بھی میں آتھینٹک دلیل کی بنیاد پہ ہی انشاءاللہ آپ کو میں سمجھاؤں گا، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ بہت زیادہ پھر بات لمبی چلی جائے گی اور وقت بھی ہو گیا ہے، 1 منٹ باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امید ہے کہ آپ کو سب باتیں مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور وقت پر بھی، اور وقت کو کل ہو اچھے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے کہ وقت پر کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور نجاست سے کیوں بچنا ضروری ہے۔ بہت سے، میں تھوڑا سا اگزامپل دے دیتا ہوں، بہت سے کہتے ہیں کہ نجاست کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مٹی لگی ہے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مٹی لگی ہے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نجاست سے ہے کہ گندگی نہ ہو، پیشاب نہ ہو، پخانہ نہ ہو، حیض نہ ہو، ہے نا، رال نہ ہو کتے کی، اس طرح سے یہ گندی نجاست ہے، بڑی نجاست ہے۔ اگر یہ نجاست ہے تو تب نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب پسینہ کسی کو آ گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پسینہ آ گیا جی، تو میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یا میرے کپڑے گندے ہیں یعنی کہ مٹی لگ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس بات پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، پاک ہی صاف ہونا ضروری ہے، اللہ نے بتایا قرآن میں کہ زینت اختیار کر کے آؤ، یہ بھی ایک شرط ہے کہ زینت اختیار کر کے آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اسے کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات مجھ سے غلطی سے سلپ آف تنگ ہو گئی ہے، غلط سے نکل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور معاف فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ بارک اللہ۔ ایک دعا بھی کر لیں عادل بھائی؟ جی یسار بھائی بتائیے۔ ایک دعا مطلب سب کے لیے ایک وہ ہوتی ہے نا، جسٹ فار ایوری ون۔ جی جی جی، ہاں اجتماعی دعا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، مطلب آئی تھنک وہی ہوتی ہے یا کیسے ہوتا ہے ہاں اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، چلیے۔ جی جی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی ہمارے بھائی، جتنے بھی بہنیں ہمارے یہاں تیرے دین کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما دے رب العالمین، اور تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، اور ان کے علم میں اضافہ فرما دے۔ اے پروردگار عالم، جہاں بھی مسلمان پریشان حالات میں ہیں، انڈیا میں ہیں، ایران میں ہیں، جہاں بھی جس بھی ملک میں مسلمان پریشان حالات میں مشقت سے گزر رہے ہیں، آزمائش سے گزر رہے ہیں، ان کی تکالیف کو، مشقتوں کو دور فرما دے، اور مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو یا رب العالمین دور فرما دے، مسلمانوں پر رحم فرما دے، اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اور رب العالمین حق بات لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے، اور سبھی کو قرآن اور سنت پر صحیح، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا، اس کو صحیح صحیح سمجھ کر پڑھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر شروع جزاک کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔